مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. جنگ بدر میں شکست کے بعد اب جو ہے نہ تو قریش کو چین تھا اور نہ یہود کو چین تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اب مدینہ طیبہ تشریف جب لے آئے، تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو معاہدات ہوئے تھے، جو معاہدہ ہوا تھا، اب اس کے دفعات جو ہے وہ ہم پوری ڈیٹیل ہماری کلاسز میں ہو چکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکمل کوشش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پایا گیا وہ نافذ رہیں، یعنی کسی معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، مسلمان کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے یعنی معاہدے کی کسی بھی عبارت پر کوئی حرف پڑ سکے. یہود جو تھے اب ان کی تاریخ میں اور ان کی تو مزاجوں میں خیانت ہے، عہد شکنی ہے، یہ تو ہمیشہ سے تھی اور ہے اور رہے گی، اور بہت جلد یہ اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے. اب مسلمانوں کو جو ہے اندر انہوں نے لڑانے اور بھڑکانے کی جو ہے نا کوشش کرنے لگی کہ کسی طریقے سے کچھ سازشیں کریں کہ مسلمان آپس میں لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا. اب بنو قینقاع جو تھے یہود، اب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی. جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو ایک زبردست مسلمانوں کی مدد فرما کر انہیں عزت اور انہیں جو ہے شوکت سے سرفراز کیا، ان کا رعب جو ہے اور دبدبہ دور دور تک عرب کے دلوں پہ جا کے بیٹھ گیا. اسی حسد کی جو ہانڈی ہے وہ ان کے اندر پک رہی تھی. اب اس میں جو ہے سب سے زیادہ کینہ پرور جو تھا وہ تھا، بہت شریر ان میں جو تھا وہ کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر آگے آئے گا. اب جب یہ قینقاع کا گزرے گا تو کعب بن اشرف کا ذکر آئے گا. اب اس طرح سے یہ تینوں یہودی قبائل جو تھے، ان میں سے یہ سب سے زیادہ بدماش جو قبیلہ تھا، یعنی جو زیادہ وہ تھا خراب قبیلہ تھا، یہ قینقاع کا تھا. یہ لوگ مدینہ طیبہ کے اندر ہی رہتے تھے اور ان کا محلہ جو ہے اسی نام سے قینقاع کے محلے کے نام سے مشہور تھا. اور پیشے کے لحاظ سے یہ لوگ جولرز تھے، سنہار تھے. یہ لوگ سنہار اور لوہار اور برتن ساز اسی طرح سے جو ہے پیشہ تھا ان کا. ان کے پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس کافی تعداد میں خوب مقدار میں جنگی سامان موجود تھا. اب یہ لوگ جو تھے ان کی جو تعداد دی، مردوں کی تعداد ان کی 700 تھی، اور مدینہ طیبہ کے سب سے بہادر یہ یہودی تھے. انہوں نے جو ہے سب سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ قینقاع نے عہد شکنی کی. اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو جب فتح سے ہمکنار کیا، اب ان کی شرارتیں جو تھی اور خباستیں جو تھی اور لڑانے بڑکانے کی جو حرکتیں تھی وہ اور بھی وسیع ہو گئی. اب مسلمانوں نے ان کے بازار میں جو ہے نا مسلمان جاتا، کوئی بھی مسلمان ظاہر ہے اب ان کے کاروبار ایسے تھے، سنہار تھے، برتن بنانے والے، لوہار، کام تو پڑتے تھے مسلمانوں کو. مسلمان جو بھی ان کے بازار میں جاتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتے اور مسلمانوں کا استہزاء کرتے، اور مسلمانوں کو جتنی ان کی پاور میں ہوتی تکلیف پہنچاتے. حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی یہ چھیڑ چھاڑ انہوں نے شروع کی. اب بات یہاں تک پہنچی کہ عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کی. اب اس طرح سے جب حالات زیادہ سنگین ہو گئے تو ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جمع کیا اور ان کو وعظ اور نصیحت کی اور ان کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ تم لوگ ظلم اور بغاوت سے باز آ جاؤ، اور ان کو برے انجام سے ڈرایا. لیکن ان سے جو ان میں بدماشی تھی، غرور تھا، تکبر تھا، ان میں اضافہ ہو گیا. کم نہیں ہوا بلکہ اضافہ ہو گیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی، آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا. فرمایا کہ اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر ویسے ہی مار پڑے جیسے قریش پر پڑ چکی. انہوں نے کہا، یعنی جواب میں ان کی جو ایک طرح سے جو بدماش اور جو زیادہ تر لڑاکن تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہیں جو ہے نا کس بات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خود فریبی میں مبتلا کیا ہے؟ آپ خود فریبی میں مبتلا آپ نہ ہو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدبھیڑ جو ہے وہ تو قریش کے اناڑی نہ اشنا ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور جو ہے نا اسی لیے ان کو مسلمانوں نے ڈرا دیا ہے، اگر تم لوگوں کی لڑائی ہم سے ہو گئی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں، ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا تھا۔ اور اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ان پر قرآن کی آیاتیں بھی نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب جو ہے یہ مغلوب ہو جائیں گے اور رب العالمین ان کو کیا ہے، یہ جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے۔ جہنم ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب جن گروہوں سے ان کی ٹکراؤ ہوئی، اب ظاہر ہے ان میں جو ہے نا دو گروہ جن میں سے اللہ تعالیٰ نے جیسے قریش کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی، تم تو اہل کتاب ہو، ان کو تو سبق لینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا تو ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، آخری نبی کے آنے پر، آخری نبی کا جو ہے شہر تھا وہاں پر رہنے، اسی لیے لوگ وہاں پر آئے تھے، اس وجہ سے یہاں پر آباد ہوئے تھے کہ یہاں پر آخری نبی کا ظہور ہوگا، تو یہ لوگ جو ہے یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ اچھا اب جو ہے اب انہوں نے کیا کیا، خیر بہرحال جو بنو قینقاع انہوں نے جواب دیا کہ اس کا اب صاف مطلب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے بد اخلاقیوں سے، بدماشیوں سے باز آؤ، مسلمانوں کا استہزاء کرنا، ان کو جو ہے ایذائیں پہنچانا اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، ان چیزوں سے باز آؤ۔ اوپر سے انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ لوگوں کے جو ہے واسطہ تو قریش سے پڑا تھا، ہم جیسے بہادروں سے تو پڑا ہی نہیں تھا، ہم جیسے بہادروں سے واسطہ ہو جائے تو پھر دیکھ لینا۔ اب یہ ظاہر اعلان تھا جنگ کا، بنو قینقاع نے جو ہے اب یہ اعلان جنگ جب انہوں نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا، اور مسلمانوں نے بھی صبر کیا۔ اب آنے والے حالات کا یہ انتظار کرنے لگے، ان سارے یعنی سچویشن کے باوجود، ان ساری باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر لیا اور مسلمانوں نے بھی۔ اب ادھر جو ہے بنو قینقاع جو تھے، اب ان کی جو جرأت ایک طرح سے مظالم پر اتر آئے تھے، یہ دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، بڑھتے جا رہے تھے، اور یہ جیسے کہ اپنے ہاتھوں اپنے لیے قبر کھدوا رہے تھے۔ ابن ہشام ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے عرب عورت تھی جو بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے آئی اور سامان بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سونہار کے پاس جا کے اس کے دکان پر بیٹھی جو یہودی تھا۔ اب یہودی نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا اس عورت کا، مگر اس عورت نے انکار کیا۔ اس پر سونہار نے کیا کیا کہ چپکے سے اس کے کپڑے کا جو نچلا کنارہ ہے وہ پچھلی طرف باندھ دیا۔ اب اس عورت کو کچھ خبر نہ ہوئی، جب وہ اٹھی تو اس سے اس کا وہ جو چادر تھی وہ سرک گئی اور وہ بے پردہ ہو گئی، اور یہود جو تھے کہہ کے لگانے لگے اس عورت پر، یعنی دیکھو ان کی اس حد تک یہ اب پہنچ گئے۔ اس پر وہ عورت نے چیخ اور پکار مچائی۔ یہ سن کر ایک مسلمان جو ہے اس نے سونہارے پر جو تھا، جو سونہار تھا، اس پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا، اور جواباً یہودیوں نے مل کے مسلمان پر حملہ کر دیا اور مسلمان کو شہید کر دیا۔ جب مسلمان شہید ہوا تو مسلمان کے جو مقتول گھرانے تھے اب انہوں نے شور مچایا کہ یہودیوں نے، کیونکہ اگر مسلمان نے یہودی کو مارا تو ظاہر ہے وہ تو ظلم پر تھا۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ یہودیوں نے جو ہے اب تو حد ہو گئی ہے، اب ہماری جو کیا ہے ہماری فریاد سنی جائے، اب سارے مسلمان جو ہے ہماری ہیلپ کر لیں۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر کا پیمانہ تھا اب تو لبریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام جو ہے یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن منذر کو سونپ دیا، اور حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا جو جھنڈا تھا وہ دے دیا۔ اچھا، مسلمانوں کا جھنڈا دے دیا اور لشکر جو ہے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کر دیا۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جو ہے نا، اور اپنے گھڑیوں میں جو ان کے قلعے تھے ان میں بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کا محاصرہ کیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور یہ شوال کی 15 تاریخ تھی، یعنی دن تھا۔ اب جب یہ محاصرہ رہا ان کا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا،
جس کی جو ہے یعنی سنت یہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈالا جاتا تھا۔ اچھا اب جو ہے بنو قینقاع نے کیا کیا، جب ان کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا تو انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو جان اور جو مال اور آل ہے، اولاد ہیں، عورتیں ہیں، یعنی ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ سب انہیں منظور ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سب کو باندھ دیا گیا۔ اس موقع پر جو رئیس المنافقون تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، اب اس نے منافقانہ کردار ادا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت اصرار کیا کہ آپ جو ہے ان کو معافی دے دیں، اگر اس وقت ان کو سزا دیتے تو آگے جو 3 قبیلے تھے جو مسلمانوں کی دشمنیوں پر بار بار اتر آئے تو وہ نہ اترتے، اب یہاں پر کیا تھے، یہ دب جاتے، لیکن اب یہ جو تھا یہ خزرج کے قبیلے کے یہ حلیف تھے۔ اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے اپنا رخ پھیر لیا، رخ مبارک پھیر لیا۔ اب یہ شخص جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جو ہے نا غصے میں ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے جو ہے نا چہرے مبارک پر سب نے وہ غصے کی چھائیاں دیکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تجھ پر افسوس ہو، چھوڑ دو مجھے، لیکن وہ منافق اپنے اس پر اصرار پہ وہ جیسے جمع ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں بخدا میں تو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ یہ 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 جو ہے نا زیرہ پوش ہیں، انہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ہی صبح میں ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے، واللہ یہ تو کیا ہے زمانے کی گردشوں کا جیسے کہ میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا۔ یہ اس کو مسلمان ہوئے جو ہے نا ابھی مہینہ ہی گزرا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کر دی اور ان سب کی جان بخش دی اور انہیں حکم دے دیا کہ وہ مدینہ طیبہ سے نکل جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بھی وہ نہیں رہیں گے، یعنی بالکل دور چلے جائیں، جس پر جو ہے یہ لوگ پھر شام کی طرف یہ قبیلہ چلا گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان پر ایسے حالات کیے کہ یہ جب شام پہنچے تو وہاں پر جو ہے بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی اور یہ مر گئے، اللہ کے عذاب سے یہ وہاں نہیں بچے، کثیر تعداد میں یہ لوگ جو تھے یہ مر گئے تھے۔ اب ان سے جو مال وغیرہ ضبط کیے تھے، کچھ چیزیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سے خمس نکالا اور پھر جو ہے مسلمانوں پر تقسیم کیا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق